ایف بی اے ہول سیل یہ کیا چیز ہے؟ ایف بی اے ہول سیل یہ ہوتا ہے کہ ہم امیزون پہ جیسے ایک فزیکلی ہول سیل کا بزنس ہوتا ہے، ہم امیزون پہ ہول سیل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آن لائن ہول سیل کر رہے ہوتے ہیں ای کامرس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے جو امیزون پر ہے. ہول سیل اگر کر رہے ہیں یا اگر پی ایل کر رہے ہیں تو کتنی انویسٹمنٹ کتنی لگ جائے گی؟ پی ایل کے لیے تو آپ کو 30-40,000 چاہیے، اور ہول سیل آپ کا ہو جاتا ہے $10 to $15 میں ہو جاتا ہے. 10 to 15 ہاں $1,000 میں ہو جاتا ہے. وٹ از او اے؟ اور یہ اٹس این آن لائن آربیٹراج. پورٹ فولیو کو اسٹرانگ کیسے بنایا؟ اگر کوئی بالکل نئے سے اسٹارٹ کیا تو وہ پورٹ فولیو کو کیسے؟ دیکھیں پورٹ فولیو جو بنتا ہے نا، وہ آپ کا کم سے کم بھی آپ 6 مہینے تک کام کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد بننا شروع ہوتا ہے. 1 سے 2 سال میں آپ کا ایک اسٹرانگ پورٹ فولیو بنتا ہے. ہم امیزون کے ویئر ہاؤس تک انوینٹری پہنچا دیتے ہیں جتنے بھی ہمارے یونٹس ہوتے ہیں، اور امیزون ہی اس کو پھر پک بھی کرتا ہے، پیک بھی کرتا ہے اور شپ تک بھی کرتا ہے. کسٹمرز تک پہنچاتا بھی وہی ہے. السلام علیکم. تیسری منزل میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ایک ورکنگ وومن ہیں، ایک مدر ہیں، ایک ٹیچر ہیں، اور ساتھ ساتھ ایف بی اے ہول سیل پہ بھی کام کرتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ان سے ہی پوچھوں گا کہ اپنا تعارف تھوڑا سا ڈیٹیل میں خود بھی بتائیں، اور ساتھ ساتھ اپنی امیزون ہول سیل کی جرنی کے بارے میں بھی بتائیں. صحیح. السلام علیکم، میرا نام مہوش کمل ہے، اور میں ایز اے سروس پرووائڈر امیزون پر 2 سال سے کام کر رہی ہوں ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ. اور اس سے پہلے میں ٹیچنگ کرتی رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ 2 سال سے جب سے میں امیزون کی طرف آئی ہوں، ای کامرس کی طرف آئی ہوں، تو ٹیچنگ والا میں نے اپنا بالکل ختم کر دیا. ٹیچنگ کرنی میں نے بالکل اپنی مائنڈ اپ کر کے، اور پھر میں ادھر ہی آئی ہوں. اب میں جو ہوں وہ ایز اے فری لانسر اپنی سروس پرووائڈر ہوں، اور ایز اے فری لانسر میں ورچوئل اسسٹنٹ کی سروسز پرووائڈ کر رہی تو ہوں. یہ امیزون ہول سیل جو ہے یہ کس طرح سے اسٹارٹ ہوا تھا؟ کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ آئیڈیا کس طرح سے آیا تھا؟ یہ آئیڈیا آیا تھا جب میری اسکول کی جاب میں نے چھوڑی تھی، کیونکہ وہ برڈن بہت دے دیتے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ میں آن لائن کچھ سرچ کر دیتی ہوں. تو آن لائن سرچ کرتے کرتے یوٹیوب پہ مجھے ایک ویڈیو ملی جو امیزون کے بارے میں بتا رہے تھے، کہ آپ پاکستان سے بیٹھ کر آپ کس طرح سے ارن کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں کو سمجھتے ہیں، جتنا لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہاں پہ ایگزسٹنگ ہونا، وہ ہمارے ریزیڈنٹس ہونا چاہیے. لیکن پھر جب میں نے وہ اس چیز کو ایکسپلور کیا یوٹیوب سے، پھر میں آئی فیس بک کی طرف، سوشل میڈیا کی طرف آئی. پھر میں نے اس چیز کو اور زیادہ ایکسپلور کیا. پھر ہوتے ہوتے پھر میں نے اپنی ایکسٹریم کامرس کی ویب سائٹ کو ایکسپلور کیا، وہاں سے وی بی سی کا ایکسیس لیا. وہاں سے پھر جو میرے مائنڈ میں جو ایک اسکل میری کلک ہوئی ہے نا، وہ پھر ہوئی امیزون ورچوئل اسسٹنٹ. کیونکہ اس کو سیکھنے میں پھر 6 مہینے لگنے تھے، اور 6 مہینے میں آپ ایک پوری اوور آل اسکل آپ سیکھ سکتے تھے. تو یہ مجھے بہت زیادہ لینتھی بھی نہیں لگا، اور ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، تو پھر اسی پہ ہی میں کام کرتی رہی. پھر میں نے ایکسٹریم کامرس میں انکیوبیشن میں ایڈمیشن لیا، ڈپلوما ٹریک میں ایڈمیشن لیا ہول سیل کے. اور اس کے بعد پھر میری جرنی آپ کے سامنے ہے. میں 2 سال سے یہی ہوں. 2 سال سے یہی ہوں. ماشاء اللہ. اچھا، تو یہ تو آپ کی جرنی کے پتہ چل گیا، اور ایف بی اے ہول سیل آپ نے کس طرح سے سیکھا. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو مجھے بھی سمجھنے کے لیے اور ویورس کے لیے بھی کہ ایف بی اے ہول سیل یہ کیا چیز ہے؟ ایف بی اے ہول سیل یہ ہوتا ہے کہ ہم امیزون پہ جیسے ایک فزیکلی ہول سیل کا بزنس ہوتا ہے، ہم امیزون پہ ہول سیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آن لائن ہول سیل کر رہے ہوتے ہیں ای کامرس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے جو امیزون پر ہے. وہاں پر ہم ہول سیل کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہاں کے ایگزسٹنگ برانڈ سے، ڈسٹریبیوٹر سے، سپلائر سے ہم وہاں پر جا کے ٹریڈ اکاؤنٹس اوپن کرواتے ہیں اپنے. اور ایز اے ہول سیلر ہم وہاں پہ ایک لارج کوانٹٹی میں، ایک بلک کوانٹٹی میں انوینٹری بائی کرتے ہیں، اور امیزون پہ اس کو ریٹیل میں سیل کرتے ہیں. تو یہ پورا ایک جیسے آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم رہتے ہوئے ایک شاپ کھول لیتے ہیں ہول سیلرس کی، فزیکل بالکل سارا کچھ وہی ہے. وہی ہول سیل کا ماڈل وہی ہے، بس یہ کہ یہ ای کامرس ہے. یہاں پہ ہم آن لائن سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ فزیکل ہوتا ہے، یہ آن لائن ہے، لیکن یہ ہے سارا کچھ اسی طرح سے. اچھا، اس کے اسٹیجز کیا ہیں؟ واٹ آر دا اسٹیجز آف ایف بی اے ہول سیل؟ اسٹیجز یہ ہوتا ہے کہ ہول سیل کرنے کے لیے جو فلفلمنٹ بائی امیزون ایف بی اے ہم کر رہے ہوتے ہیں، 2 اس کے ماڈیولز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی امیزون، ایک ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. صحیح ہے، یہ 2 ہوتے ہیں. ایف بی ایم ورسز ایف بی اے جو جس کی بات چلتی جی. تو ہم جو پریفر کرتے ہیں وہ ایف بی اے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے کلائنٹ زیادہ تر موسٹلی پاکستانی ہوتے ہیں. وہ وہاں کے ریزیڈنٹس نہیں ہوتے، وہاں پہ رہنے والے نہیں ہوتے. تو ان کو پھر 3 پی ایل کی سہولت کون دے گا پھر؟ تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ ایف بی اے ان کو پریفر کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. FBA کیوں؟ FBA مینس فلفلمنٹ بائی امیزون کے پیک شپ جو ہے وہ سب کچھ امیزون کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. ہم امیزون کے ویئر ہاؤس تک انوینٹری پہنچا دیتے ہیں جتنے بھی ہمارے یونٹس ہوتے ہیں, اور امیزون ہی اس کو پھر پک بھی کرتا ہے, پیک بھی کرتا ہے اور شپ تک بھی کرتا ہے, کسٹمرس تک پہنچاتا بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں سے آئیڈیل کون سا رہتا ہے اگر دیکھیں اگر آپ کے کلائنٹ جو ہے وہ وہاں پر ہیں, US بیسڈ ہیں, صحیح ہے, اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ پک کرنے میں, اس کو پیک کرنے میں اور شپ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ ویئر ہاؤس ارینج کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی ہڈل والی بات نہیں ہے, تو پھر تو کلائنٹ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے, وہ FBM کر لے, ان کے مارجنز بڑھ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر کلائنٹ آپ کا پاکستان سے اور سارا کام آپ کو یہاں سے مینیج کرنا ہے, مارجن بڑھ جائیں گے سے مراد. ہاں, کیونکہ FBA کی دیکھیں FBA کی 2 طرح کی فیسز ہوتی ہیں, صحیح ہے, ایک وہ ریفرل فیس چارج کرتا ہے, ایک وہ فلفلمنٹ فیس چارج کرتا ہے. تو وہ جو فلفلمنٹ فیس ہوتی ہے نا وہ ہماری بچ جاتی ہے. اچھا, ریفرل فیس وہ کاٹ لیتا ہے اور فلفلمنٹ فیس بچ جاتی ہے. تو اس سے پھر یہ ہے کہ ہماری جو وہ فیس بچتی ہے تو مارجنس ہمارے تھوڑے بہت بچ جاتے ہیں جب ہم FBM کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سیف رہتے ہوئے پھر FBA ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو مجھے جو یہ سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ FBM ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جو US میں ہی بیٹھ کے اگر وہ رن کر رہے ہیں اپنا امیزون, تو ان کے لیے زیادہ بہتر یہ کہ, لیکن اگر جیسے پاکستان سے بہت سارے لوگ آج کل اس میں ہیں, تو اگر وہ یہاں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں تو ان کے لیے آئیڈیل FBA ہے. تو یہ مطلب کہ کلائنٹ ٹو کلائنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف FBA آئیڈیل ہے یا FBM, تو یہ کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بلکی پروڈکٹ ہے, کوئی بہت بھاری پروڈکٹ ہے, یا کوئی کانچ کی پروڈکٹ ہے, تو اس کو پھر یہ ہے کہ پریفر یہی کرتے ہیں کہ وہ FBM ہو, کلائنٹ خود ہی شپ کر دے, یا تھرڈ پارٹی لاجسٹکس والے جو ہمارے 3PL سروس پرووائڈر ہوتے ہیں پھر ان کے تھرو وہ شپ کروا دیا جائے تاکہ کسٹمر تک وہ سیفلی پہنچ جائے, اس طرح کا. اچھا, ایک سوال ویسے میرا یہ تھا کہ 3PL کیا ہوتا ہے, جس کو آپ نے کہا تھرڈ پارٹی لاجسٹکس. یہ ویسے تھرڈ پارٹی لاجسٹکس یہ کیا چیز ہے, کون؟ یہ تھرڈ پارٹی لاجسٹکس دیکھیں 3PL وہ ہوتا ہے کہ ہم نے انوینٹری بائی کر لی, اگر سپلائر خود اس انوینٹری کی پریپریشن کر کے لیبلز وغیرہ لگا کر اور وہ امیزون کے ویئر ہاؤس تک پہنچا دیتا ہے تو یہ گڈ ہے. لیکن اگر سپلائر یہ والی سروسز نہیں دے رہا تو پھر ہمیں 3PL کی طرف جانا پڑتا ہے. اب 3PL والے کمرشل بھی ہوتے ہیں, ریزیڈینشیل بھی ہوتے ہیں, وہ ہمیں خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی کس کی سروسز زیادہ اچھی ہیں. تو یہ ہم بیسکلی سروسز لے رہے ہوتے ہیں, ان کو پیک کروانے کی, لیبلنگ کروانے کی, پھر ری پیک کروانے کی اور باکس فارورڈنگ کی. ٹھیک ہے, ڈلیوری جی, ڈلیوری کی جو UPS تک ڈلیور کروا دیں, یا پھر UPS کو ہم اس پک اپ کا ایڈریس پرووائڈ کر دیتے ہیں, وہ خود آ کے انوینٹری لے جاتا ہے. UPS کون ہے؟ UPS ان کا کوریئر پارٹنر ہے امیزون کا. اچھا اچھا جی, UPS جو ہے وہ امیزون کا کوریئر پارٹنر ہے. ایک چیز یہ تھی کہ مطلب اگر ہول سیل کرنا ہے کسی نے امیزون کے اوپر, تو ڈراپ شپنگ والا ماڈل کیسا رہتا ہے؟ ڈراپ شپنگ کیونکہ کافی جگہ پہ اس کا ڈراپ شپنگ جو ہے وہ منعی کی جاتی ہے, اور اسٹارٹ اپ کے لیے کوئی کہتا ہے کہ ڈراپ شپنگ سے کر لو, تو ڈراپ شپنگ امیزون ہول سیل پہ کیسی ہے؟ نہیں, میں اس چیز کو بالکل بھی پریفر نہیں کرتی. اور اگر کوئی بھی سروس پرووائڈر جو آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ سنسیئر ہوگا نا, جو اپنے کلائنٹ کے ساتھ سنسیئر ہوگا, وہ کبھی بھی ڈراپ شپنگ کو انکریج نہیں کرے گا, وہ ڈسکریج ہی کرے گا. کیونکہ ڈراپ شپنگ ہوتی ہی ریٹیل اسٹور سے ہے. جب ہمارے پاس ریٹیل اسٹور سے اس لیے, اور وہ ایک یونٹ ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں ڈراپ شپنگ میں سنگل یونٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ریٹیل اسٹور سے اٹھا رہے ہوتے ہیں, جس کے لیے امیزون کی کچھ پالیسیز ہیں, اور امیزون نے وہ ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ ریٹیل اسٹور سے لے کر کچھ ہماری پلیٹ فارم پہ سیل نہیں کریں گے. اچھا, تو اس وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک پوری جب ہم ہول سیلر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم پورا ایک ٹریڈ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, ان کو اپنی کمپنی کی ڈیٹیلز دیتے ہیں, ان کو ہم ریسیل سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک جینوئن بائر ہیں اور ہم باقاعدہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم ایک ہول سیل کا بزنس کر رہے ہیں. جبکہ ڈراپ شپنگ میں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک 2-4 یونٹس انہوں نے اٹھا لیے اور وہ بس سیل کر دیا, اور اس کے بعد پھر نہ اس کی انوائس کوئی آتی ہے. آگے اگر اکاؤنٹ آپ کا پھنس جاتا ہے اور امیزون اس پروڈکٹ کی انوائس آپ سے مانگ لیتا ہے, تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا شو کرنے کے لیے, تو وہ اکاؤنٹ پھر ڈی ایکٹیویشن کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا, تو اس لیے تو یہ بھی سیف سائڈ رہتے ہوئے آپ ہول سیل ہی کریں, ہول سیل کے اکاؤنٹ پہ آپ ڈراپ شپنگ نہ کریں. کیونکہ آپ نے اگر ڈراپ شپنگ کی تو پھر وہ ایٹ دا اینڈ کہیں نہ کہیں جا کے 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, 10 مہینے بعد وہ امیزون آپ سے انوائس مانگے گا ضرور. اچھا, کیونکہ وہ پتہ ہوتا ہے, اس کے الگوریتھمس اتنے اسٹرانگ ہیں امیزون کے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے.
اچھا ایک ماڈل اور ہے پرائیویٹ لیبل PL. تھوڑا سا پہلے اس کو ڈیفائن کریں کہ پرائیویٹ لیبل کیا ہے, پھر میں ایک سوال اور ہے اس کے بعد جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پرائیویٹ لیبل یہ ہے کہ ہم اپنا برانڈ لانچ کرتے ہیں امیزون پر, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ برانڈ لانچ کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا. ہول سیل میں ہم ایگزسٹنگ برانڈس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, انہی کے ہی ڈسٹریبیوٹرس کے ساتھ انوینٹری بائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وہیں پر ہی سیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اپنا برانڈ لانچ کرتے ہیں تو اس کی پروڈکٹ ریسرچ ایک الگ ہوتی ہے, اس کا کی ورڈ ریسرچ الگ ہوتے ہیں, اس کی پروڈکٹ پھر آپ نے انوینٹری آپ نے بنوانی ہوتی ہے باقاعدہ آرڈر پر, اور وہ بہت لارج کوانٹٹی میں بنوانی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ زیادہ تر چائنا سے مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, اس کی چائنا سے مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. پھر وہ آپ کا برانڈ رجسٹری کروانی ہوتی ہے, آپ کو اس کا ٹریڈ مارک رجسٹر کروانا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ہوتے ہوتے وہ پروسیس ہو جاتا ہے 8 مہینے سال اس طرح سے چلا جاتا ہے, 8-10 مہینے چلا جاتا ہے. مطلب ایک سال کا ہی ہو گیا ہے. ہاں, کیونکہ پروڈکٹ ریسرچ, پھر پروڈکٹ ہنٹنگ, پھر اس کے بعد اس کی انوینٹری سورسنگ, اس کی کہ آپ نے سورسنگ کس طرح کی کرنی ہے. آپ اتنے 10-12-15 سپلائر سے آپ کوٹیشن لیتے ہیں, اور اس کے بعد جس کی سب سے کم ہوتی ہے. اتنا لمبا ٹائم بھی ہے تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں ماڈلز میں ہول سیل اگر کر رہے ہیں یا اگر PL کر رہے ہیں تو کتنی انویسٹمنٹ کتنی لگ جاتی ہوگی؟ PL کے لیے تو آپ کو 30-40,000 چاہیے, $40,000 جی, US ڈالرس. اور ہول سیل آپ کا ہو جاتا ہے $10-15 میں ہو جاتا ہے, $10,000 میں ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ PL کو کرتے کرتے آپ کو سال تو آپ کو اس چیز میں لگ گیا. دوسرا یہ کہ اس کا ریٹرن آنے میں بھی پھر ٹائم لگتا ہے. جب آپ کی انوینٹری لائیو ہوتی ہے پھر آپ کے آ جاتے ہیں اس کی مارکیٹنگ پر, PPC مینجمنٹ پر, اس میں بھی آپ کا بجٹ لگ رہا ہوتا ہے. تو PL کا پروسیس ایک لمبا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک سال سے بھی لمبا ہو گیا پھر تو, کیونکہ ریٹرن بھی آنا ہے تو وہ جب تک, ہاں اس کا ریٹرن پروسیس پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ کی سیلنگ ہی 6-8 مہینے بعد اسٹارٹ ہوگی, وہ بھی کچھ کر کے, تو پھر تو ظاہر سی بات ہے ریٹرن بھی اس کا جو آپ نے لگایا ہے اس ریٹرن آنے میں ٹائم لگے گا. تو یہ تو میرے خیال سے ریٹرن آنے میں 1 سال اور چاہیے ہوگا کم سے کم. جی. اور ہول سیل یہ سیفسٹ ماڈل ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہول سیل میں ریٹرن آپ کا جلدی آ جاتا ہے. 6 مہینے میں آپ کا اکاؤنٹ 5 سے 6 مہینے میں بریک ایون پہ چلا جاتا ہے. آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ رولنگ پر آ جاتی ہے, اور پھر 5 سے 6 مہینے بعد بریک ایون کے بعد آپ پروفیٹیبلٹی کی طرف آ جاتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ. تو میرے خیال سے تو پھر تو زیادہ بیسٹ جو ماڈل ہے, اگر ہول سیل اور PL میں سے اگر کچھ کرنا ہے تو میرے خیال سے ہول سیل کرنا چاہیے. جی, ہم تو ہول سیل پریفر کرتے ہیں کیونکہ اوبیسلی پھر 30-40,000 کا بجٹ بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو جو بندہ 10-15,000 لے کر آ رہا ہے جس کی انوینٹری ریئلسٹک انوینٹری بجٹ وہ 8 سے 10,000 ہوتا ہے, باقی اوپر کی تو پھر ان دونوں میں سے اگر میں بات کروں, کیونکہ لوگ PL بھی کرتے ہی ہیں اور اتنا لمبا ٹائم, اتنی بڑی انویسٹمنٹ, تو PL میں ایسا کون سا پلس پوائنٹ ہوتا ہے ہول سیل کے اگینسٹ میں اگر ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے جس کی وجہ سے لوگ PL بھی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ PL اس لیے کرنا چاہتے ہیں جنہیں اپنا برانڈ لانچ کرنا ہوتا ہے. اگر برانڈ لانچ کر دیا, کوئی آپ کو میٹو نہیں کر سکتا, کوئی آپ کے برانڈ پہ آ نہیں سکتا, آپ اسے ایزیلی ہٹا سکتے ہیں. صحیح ہے, آپ اسے کوئی آپ کو میٹو اگر کر بھی لے آپ اسے ایزیلی ہٹا سکتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ کی دن کی 25 سیل آ رہی ہیں, 50 سیل آ رہی ہیں, تو وہ ٹوٹلی آپ ہی کی سیل ہوں گی PL میں. صحیح ہے, وہ پورا کا پورا پروفٹ, پوری کی پوری سیل, اس کا ریونیو آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جائے گا. جبکہ ہول سیل میں ایسا نہیں ہوتا. ہول سیل میں بائی باکس روٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ اوبیسلی 3 سے 5 سیلر, 5 سے 10 سیلر اور بھی سیلر آ سکتے ہیں. جب آپ بھی نیو سیلر ہوتے ہو تو نیو سیلر آتے رہتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بائی باکس روٹیٹ ہوتا رہتا ہے. تو آپ کو دن کی 4-5 سیل بھی مل سکتی ہیں, 8-10 بھی مل سکتی ہیں, کم بھی ہو سکتی ہیں, زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہ سب میں ڈیوائڈ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی سیلز, ایک پروڈکٹ کی سیلز سب میں جتنے بھی سیلرز بیٹھے ہیں وہ سب میں ڈیوائڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر آئیڈیلی اگر ویسے آپ سے پوچھوں تو ان میں سے آئیڈیلی دونوں میں سے کون سا ہے؟ یہ تو کلائنٹ کے مائنڈ پر اور کلائنٹ کے بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور کلائنٹ کے پیشنس پہ بھی. میرے بالکل پیشنس پہ, کہ اگر آپ چھوڑ کر بیٹھ سکتے ہیں, پیشنس ہے کہ ہاں بھائی آپ 1-1.5 سال تک آپ نے ایک بزنس کو آپ نے چلانا ہے اور اس کو اسٹیبلش ہی کرنا ہے, تو پھر آپ PL کی طرف جائیں, اور آپ کے پاس بجٹ بھی اس حساب سے ہے. تو اور ویسے یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ہے کہ 6 سے 8 مہینے میں اپنا بزنس اکاؤنٹ اپنا اسٹیبل کرنا ہے اور پروفیٹیبلٹی کی طرف لے کر آنا ہے, تو آپ پھر ہول سیل کریں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ٹرمینالوجی تھی جو میں بہت اچھے سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے وٹ از OA. صحیح, اور یہ اٹس این آن لائن آربیٹراج.
اور آن لائن آربیٹراج ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریٹیل ویب سائٹ سے ہی، جیسے سیمس کلب ہو گیا، کاسٹکو ہو گیا، ریٹیل ان سے ہی ہم جیسے پیک آف 2 یا ڈیلز میں کوئی پروڈکٹس آئی ہوئی ہوتی ہیں، ہم وہ اٹھاتے ہیں اور امیزون پہ اس کو 3PL پہ بھیجتے ہیں اور وہاں سے اس کو الگ اس کی ان پیک کرتے ہیں اس کو، جیسے پیک آف 3 ہے اس کو ان پیک کر کے اس کو سنگل یونٹ کر کے اور پھر ہم اس کو امیزون پہ بھیج دیتے ہیں. صحیح ہے. مطلب آن لائن آربیٹراج یہ ہوتا ہے کہ آپ ریٹیل کی کسی ویب سائٹ سے آپ اٹھا رہے ہیں، یونٹس اٹھا رہے ہیں اور اسے امیزون پہ سیل کر رہے ہیں. تو یہ اس میں بھی انوائسز کا ہی ایشو آ رہا ہوتا ہے. یہ کچھ ڈراپ شپنگ کی طرح سے ہی ڈراپ شپنگ ٹائپ کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان میں انوائسز اس میں وہ ہو جاتی ہیں. اور یہ والی پروڈکٹ بھی یہی ہوتی ہے، ڈراپ شپنگ میں سنگل یونٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں. او اے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ویب سائٹ پہ وہ 10 کی ڈیل پڑی ہوئی ہے، 10 یونٹ پڑے ہوئے ہیں، 15 یونٹ پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ساری کی ساری اٹھا لی ہیں، لیکن یہ کہ اگلی انوینٹری کا پھر کوئی چانس نہیں ہے. وہ آپ نے 15 یونٹ بیچے، اس کے بعد آپ نے نیو پروڈکٹ کی طرف جانا ہے. اور ہول سیل میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جینوئن سپلائر ہے، ایک آتھورائز ڈسٹریبیوٹر ہے، وہی بات ہے. اور لانگ ٹرم برانڈ میں ہے. ویسے بھی آپ نہیں کر سکتے. برانڈ اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے برانڈ کا ان ہینڈ ہے تو آپ اس سے پھر آپ ری اسٹاکنگ بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ بائی بھی کر سکتے ہیں. تو وہ پھر اس کو انوینٹری کا آپ کو پرابلم نہیں ہوگا جب تک ڈسٹریبیوٹر کے پاس ہی وہ آؤٹ آف اسٹاک نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، امیزون پہ کام کرنے کے لیے اگر پاکستانی جیسے یہاں سے کوئی کلائنٹ ہے، وہ اپنا اسٹور وغیرہ جو ہے وہ امیزون پہ اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو LLC کی ایک نیڈ ہوتی ہے. یہ LLC کو تھوڑا سا سمجھائیں. LLC ہوتی ہے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی. یہ کچھ وہ تو نہیں ہے جیسے یہاں پہ LTD ہوتا ہے؟ LTD UK کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے US میں LLC جی LTD ہوتی ہے UK کی کمپنی اور LLC ہوتی ہے US کی کمپنی. یہ ہول سیل کا کام کرنے کے لیے ہم سمجھ لیں کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے بھی LLC بنوا سکتے ہیں. ہم US میں کمپنی ایک فارمیشن کر لیتے ہیں، پھر LLC کے LLC ہماری کمپنی فارمیشن ہو جاتی ہے کہ US کی ایک کمپنی ہمارے ان ہینڈ ہے. اچھا. اور اس کی بیس پر پھر ہمیں سیلر پرمٹ ملتا ہے. اس کی یعنی کہ امیزون کی یہ پری ریکویزٹ ہے کہ آپ کی کمپنی US کے اندر ہونی چاہیے رجسٹرڈ. جی اگر آپ نے ہول سیل کا بزنس کرنا ہے. اچھا. اور لوگ جو ڈراپ شپنگ یا OA کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ پھر انڈیویجول اکاؤنٹ پہ ہی کر رہے وہ تو خیر لانگ ٹرم اور سسٹینیبلٹی والی چیز تو ہے بھی نہیں. دوسرا یہ اگر PL کرتے ہیں تو بھی LLC کی نیڈ ہوتی ہے. PL کرتے ہیں تو بھی LLC کی نیڈ ہوتی ہے. اچھا. تو LLC آرام سے مل جاتی ہے کیا؟ آپ تھوڑا سا اس کا پروسیس. نہیں، LLC کے بھی سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں جو LLC بنواتے ہیں. اور LLC مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کمپنی فارمیشن اور ٹیکسیشن کے یہ سروس پرووائڈر الگ ہوتے ہیں. اچھا. کیونکہ اب LLC آپ نے ایک کمپنی فارمیٹ کروا لی، اس کے بہاف پر آپ نے سیلر پرمٹ لے لیا، پھر آپ نے ریسیل سرٹیفکیٹ لے لیا، اور اسی کی ہی بہاف پھر آپ ڈسٹریبیوٹر برانڈس اور سپلائر سے کانٹیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی کی ہی بیس پر آپ کو برانڈ بھی اکاؤنٹ دیتا ہے LLC کی بیس پر، اور ریسیل سرٹیفکیٹ آپ کے ان ہینڈ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر سپلائر بھی ڈسٹریبیوٹر بھی ان کا پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ریسیل سرٹیفکیٹ آپ ہمیں سینڈ کریں. تو LLC اس لیے ضروری ہے ہول سیل کے اکاؤنٹ کے لیے کہ ایک کمپنی آپ کے پاس ہوتی ہے اور اس کمپنی کی بیس پر آپ جا کے اکاؤنٹس لے رہے ہوتے ہیں، برانڈ سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہول سیل اکاؤنٹ، ٹریڈ اکاؤنٹ کے بنا آپ امیزون تو کر ہی نہیں سکتے اسٹارٹ. وہ اس کی ایک پری ریکویزٹ ہے، پہلے آپ کو اپنی LLC بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ جیسے امیزون کے اوپر اگر آپ پروڈکٹ وغیرہ اسٹور اسٹارٹ کر رہے ہو، بزنس اسٹارٹ کر رہے ہو، تو پروڈکٹ ہنٹ کیا جاتا ہے. پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی کیا اور کس طرح ہوتی ہے؟ پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے ٹولس کے تھرو ہوتی ہے. مینول بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ٹول کے تھرو کریں تو زیادہ بہتر ہے. ٹولس کے تھرو کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس میں سیلس رینک ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہم سیلرز دیکھتے ہیں، اس میں ہم بائی باکس روٹیشن دیکھتے ہیں، اس میں ہم ریویوز دیکھتے ہیں، اس میں ہم ریٹنگ دیکھتے ہیں. یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو اسٹیجز اگر آپ دیکھیں نا FBA کے اسٹیجز، تو اس میں ایک پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے، ایک سورسنگ ہوتی ہے، ایک لاجسٹکس ہوتے ہیں، اور ایک آپ کا ہوتا ہے سیلر سیٹل مینجمنٹ. یہ 4 اسٹیجز پر امیزون ہول سیل کا بزنس چلتا ہے. صحیح ہے. تو پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہوتی ہے، پروڈکٹ ہنٹنگ ہماری اس پروڈکٹ کا جیسے میں نے آپ کو کرائٹیریا بتایا کہ بائی باکس روٹیشن ہے، ٹولس کے تھرو ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر اس کے ریویوز اور ریٹنگ بھی، SR وغیرہ سب کچھ چیک کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم اس کی سورسنگ کی طرف جاتے ہیں. سورسنگ اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہمیں اس کا برانڈ مل جاتا ہے.
برانڈ نہیں ملتا تو ہم اس کے ڈسٹریبیوٹر کی طرف جاتے ہیں, سپلائر کی طرف جاتے ہیں, پھر ہم وہاں سے اٹھاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کنفرمیشن ہونی بہت ضروری ہے کہ بھائی یہ برانڈ کا آتھورائز ڈسٹریبیوٹر ہے کہ نہیں ہے. اچھا, ٹولز کا بتائیں کہ ٹولز کی جیسے آپ نے بات کی, تو امیزون پہ کام کرنے کے لیے میں نے سنا ہے کہ ٹولز بڑے چاہیے ہوتے ہیں. جو لوگ کام کرتے ہیں, جو وی اے وغیرہ ہوتے ہیں, ان کا جو سمجھے اگر ویپنز ہیں وہ ان کے ٹولز ہوتے ہیں, اور وہ ٹولز کے بنا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کون سے ٹولز ہیں اور ان کی کیا ایسی اتنی امپورٹنس ہے کہ وہ امیزون پہ کام کرنے کے لیے کام؟ بھائی دیکھیں, اگر آپ پروڈکٹ ہنٹنگ والے فیز میں ہیں تو آپ کو کیپا چاہیے, جنگل اسکاؤٹ چاہیے سیلس چیک کرنے کے لیے, یہ ہیلیم 10 بھی بعض لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں یوز نہیں کرتی. صحیح ہے, وہ ہیلیم 10 PL کے لیے زیادہ سجیسٹ کرتے ہیں لوگ. اس کے علاوہ جب ہم اس کے بعد جب آپ کے پاس پرائس لسٹ بہت زیادہ آ جاتی ہیں, آپ کے اکاؤنٹس کھل جاتے ہیں, تو اگر آپ کی پرائس لسٹ آپ مینولی اس کو چیک نہیں کر رہے ہوتے تو ان پرائس لسٹ کو پھر چیک کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اسکین انلمیٹڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آ جاتا ہے انوینٹری مینجمنٹ پہ. اگر سیلر سینٹر آپ کے سیلر سینٹرل کے لیے اگر یہ ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل SKUs ہیں, آپ 15, 20, 30 SKUs پہ کام کر رہے ہیں, پروڈکٹ SKUs پہ کام کر رہے ہیں, آپ کی لانچنگ چل رہی ہے, آپ کی سیلز آ رہے ہیں, آپ کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, تو پھر ہم جاتے ہیں سیلر بورڈ کی طرف. سیلر بورڈ جو ہے وہ ہمیں پورا آپ سمجھ لیں کہ اس کی ریونیو بھی اس کا دکھا دیتا ہے, اس کی سیلس کتنی ہو رہی ہیں, ان کے ریٹرنس کتنے آ رہے ہیں, وہ سب سیلر سینٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے سیلر بورڈ, اور وہ آپ کے سامنے ایک سمجھ لیں کہ ایک پوری رپورٹ آ جاتی ہے. اچھا, تو یہ ٹولز ہیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, جو کام کو بھی آسان کر دیتے ہیں اور چیزیں بھی آپ کو جو ہے وہ مطلب بہت ایزیلی جو ہے وہ سارا کچھ مینول بھی جو چیزیں ہوتی ہوں گی وہ آپ کا آٹومیٹ ایک طریقے سے آٹومیشن پہ چلا جاتا ہے. تو ان کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے اگر کام کرنا ہے. اور کیپا کا تو میں نے کافی نام سنا ہے, ویسے تو امیزون کا ماڈل اتنا نہیں سمجھ آتا, لیکن جو تھوڑی بہت میری نالج ہے اس میں کیپا کا میں نے کیپا آپ سمجھ لیں ہر کوئی 100% یوز کر رہے ہوتے ہیں کیپا, کیونکہ کیپا کا گراف اینالائزنگ جو ہوتی ہے نا, وہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کو دوسرا گراف کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا, تو اور دوسرا یہ کہ 80% سمجھ لیں 70-80% ایکیوریٹ ڈیٹا ہوتا ہے. اچھا, ایک سوال یہ تھا کہ کلائنٹس کو کس طرح سے اپروچ کیا جا سکتا ہے فائور اپورک کے علاوہ, لوکل کلائنٹس کو یا انٹرنیشنل کلائنٹ کو, اگر آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے تو کس طرح سے, اگر نئے لوگ ہیں یا آپ کس طرح سے اپروچ کرتی ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ اپورک پہ فائور پر بھی اپروچ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اپورک اور فائور پر A to Z ورک کے لیے کم ہی آتے ہیں, شارٹ ٹاسک کے لیے آتے ہیں کہ آپ ہمیں پروڈکٹ ہنٹ کر کے دے دیں, آپ ہمیں سورسنگ دے دیں, یا آپ ہمیں لانگ ٹرم مطلب شارٹ ٹرم پہلے وہ آپ کو ٹاسک دے کے چیک کریں گے, اس کے بعد پھر وہ آپ کو اکاؤنٹ دیں گے. ایک دم سے کوئی بھی آپ کے ہاتھ میں اپنا پورا کا پورا A to Z اکاؤنٹ نہیں دیتا جو انٹرنیشنل کلائنٹ ہوتے ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ جو لوکل کلائنٹ ہوتے ہیں اس کے لیے کسی آپ کو پلیٹ فارم کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑتا ہے. صحیح ہے نا, آپ کو اپنی ایک پریزنس بنانی پڑتی ہے کہ بھائی اس جگہ پر آپ ہیں, اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس نیٹ ورکنگ, بالکل نیٹ ورکنگ اور کانٹیکٹنگ دونوں ہی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور ایک دوسرا یہ کہ آپ کا ایک اسٹرانگ پورٹ فولیو ہونا چاہیے. ظاہر ہے نیٹ ورکنگ اور کانٹیکٹ سے تو آپ کے پاس کلائنٹ تو آ جائے گا, لیکن اگر آپ کو کام نہیں آتا تو پھر آپ کسی پورٹ فولیو آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ اپنے جو بھی آپ کام کریں, چھوٹے سے چھوٹا ٹاسک لیں یا کوئی بھی کریں, لیکن یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا جو آپ, ویسے تو جواب اس کا یہی ہے, پورٹ فولیو کو اسٹرانگ کیسے بنایا؟ اگر کوئی بالکل نئے سے اسٹارٹ لیا تو وہ پورٹ فولیو کو کیسے؟ دیکھیں, پورٹ فولیو جو بنتا ہے نا وہ آپ کا کم سے کم بھی آپ 6 مہینے تک کام کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد بننا شروع ہوتا ہے. 1 سے 2 سال میں آپ کا ایک اسٹرانگ پورٹ فولیو بنتا ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو اگر آپ کا پورٹ فولیو ریکارڈ چاہیے اور کوئی آپ کو اپنا اکاؤنٹ دے ہی نہیں رہا تو پھر بندہ کیسے اپنا پورٹ فولیو بنائے گا؟ نہیں, تو یہ پھر آپ کی اس پہ کلائنٹ ہینڈلنگ پہ بات ہے کہ آپ نے کس طرح سے کلائنٹ کو اپروچ کیا ہے, کس طرح سے آپ نے ان کو اپنا, یا تو پھر یہ ہے کہ آپ کسی سینئر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے سینئر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, ان کے بیس پر, ان کے کام کے اور ان کے ایکسپیرینسز کی بیس پر آپ اپنا پھر کام شروع کریں. اور وہ بھی اوبویسلی اگر کوئی ایسے جاننے والے سینئرز ہیں یا کوئی اگر آپ کو ایز اے انٹرنی ہائر کر لیتا ہے تو پورٹ فولیو بنانے کا بالکل, کیونکہ وہ پھر چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں, آپ اپنے اسکرین شاٹ بنائیں, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں, اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں پورٹ فولیو کو, تو
ایٹ دا اینڈ جا کے 1 سال میں 8 مہینے میں آپ کے پاس ایسا ایک مواد جمع ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بیس پر آپ کو کلائنٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کلائنٹ کو شو کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے کام کیا ہے, یہ میرا پروون ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. ہاں, پورٹ تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس چیز کو نہ بھولیں. نیو کمرس کے لیے میں خاص طور پہ کہوں گی اس چیز کو نہ بھولیں, چاہے چھوٹا سا کام کریں اور اس کو اپنے پورٹفولیو میں ایڈ کریں, چاہے آپ چھوٹا سا ہی ٹاسک کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کو اپنے پورٹ فولیو کے اندر ایڈ کریں, اور چھوٹا سے چھوٹا کام جو بھی ملے وہ اپنے پورٹ فولیو میں اس کو, اور اس کو کام کو بھی پکڑ لیں. اچھا, ایک چیز آخر میں اس کو آپ کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ ینگ جنریشن جو ہے, جو نئے بچے ہیں جو کریئر کے لیے کنفیوزڈ ہیں, اور 21st سینچری اسکلز میں اوبویسلی اتنی ساری اسکلز ہیں, جیسے آج امیزون کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس سے پہلے یوٹیوب آٹومیشن, شاپیفائی, ایڈسی, کافی چیزوں پہ بات ہو چکی ہے, اور کچھ چیزیں لائن اپ بھی ہیں. تو آپ میسیج یا کوئی ایڈوائز یا کوئی ایسی بات جو ینگ جنریشن کو دینا چاہیں؟ دیکھیں, پڑھائی کریں لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی اسکل پہ بھی کام کریں. صحیح ہے, ایک اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے, چاہے وہ ای کامرس سے ہو. ای کامرس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ٹک ٹاک شاپ ہے, شاپیفائی ہے, امیزون ہے. ایک مارکیٹ پلیس نہیں سمجھ آتی, آپ دوسرے پہ چلے جائیں, ای بے ہے, وال مارٹ ہے. ای کامرس کی طرف آ جائیں, نہیں تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جائیں. کوئی نہ کوئی ایسی اسکل اپنے ہاتھ میں ضرور رکھیں جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ, جس کے ساتھ آپ کی تھوڑی بہت ارننگ بھی ہوتی رہے, اور وقت کے ساتھ اس کو پالش بھی کرتے رہیں. یہ نہ کہیں کہ بھائی ہم 20-25 سال کے بعد ہی ہم پھر کام کرنا شروع کریں گے. تو ان ہینڈ اگر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہوگی, اس کو پالش کرتے رہیں گے آپ, اور تو یہ آپ ہی کا فائدہ ہوگا. بالکل. اور اس زمانے میں تو اسکلس کو سیکھنا بھی مشکل نہیں ہے. جیسے آپ کی اگر بات کروں تو امیزون پہ کس طرح سے ڈائریکٹ سیکھا نہیں, یا کیسے ریسرچ کرتی گئی, یوٹیوب سے شوق بڑھا. تو یوٹیوب سے پہلے دیکھیں کس چیز میں شوق بڑھ رہا ہے, کون سی ایسی اسکل ہے کہ جس کو آپ پرسو کر سکتے ہیں. پھر ہر طرح کا کنٹینٹ اویلیبل ہے, ہر طرح کی اسکل کے بارے میں. آپ کو ایکسل میں ہی ایکسپرٹ ہونا ہے تو آپ ایکسل میں ہی آپ کو کچھ نہ کچھ, آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. ایکسل یہ ایک اتنی بڑی فیلڈ ہے, اتنا بڑا اس میں سلیبس ہے پورا ایکسل کا, کہ آپ ایکسل میں ہی ایکسپرٹ ہو جائیں. تو ہمارے امیزون کے اس میں بھی ایکسل بہت کام آتا ہے. شیٹس بنانی پڑتی ہیں, شیٹس کو انالائز کرنا پڑتا ہے, اسکین کرنا پڑتا ہے. تو وہ بھی اگر آپ ایڈوانس ایکسل پر جائیں, ایکسل آئے آپ کو, تو آپ اس میں بھی آپ کی ہائرنگ ہو جائے گی. اور 21st سینچری اسکلس تو سیکھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں پرانی آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں, اور 21st سینچری اسکلس کے اندر اتنی اپرچونیٹیز جنریٹ ہو رہی ہیں, اتنی جنریٹ ہو رہی ہیں کہ لوگوں کی ضرورت ہے. تو آپ ایسی اسکل کے اوپر ہی میرے خیال سے کام کریں. اور تھینک یو سو مچ, آج آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں آئی اور امیزون کے اوپر بات کی.